اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، اور ایک حدیث میں چوتھی نشانی بھی بیان فرمائی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اصل میں یہ جو نفاق کا لفظ ہم بولتے ہیں منافقت، عربی زبان میں نفاق کا لفظ نفق سے نکلا ہے. عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر حرمین جانے کی آپ کو سعادت ملی ہو کہ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. وہ سرنگ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے نکلتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں. تو ایسی سرنگ جس کے دو راستے ہوں، ایک منہ ادھر ہے ایک منہ ادھر ہے، اس کو نفق کہتے ہیں. اسی سے نفاق ہے کہ دو منہ والا، میرے پاس آ کے کچھ کہتا ہے، آپ کے پاس کچھ کہتا ہے، دوسرے کو کچھ کہتا ہے. نفاق، منافقت. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم بیماری میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، ہم علامات سے پہچانتے ہیں کہ یار یہ علامت ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ بیماری ہے. کس اسٹیج میں ہے وہ الگ بحث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافق کی نشانیاں، اگر کسی شخص میں یہ کیفیات ہوں اسے فوری طور پر اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ نفاق کے راستے پر چل پڑا. منافق کی نشانیاں کتنی ہیں؟ تین. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بہت بولتا ہے، جھوٹا آدمی ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی بہت کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا. تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے. اب یہاں پر بھی، اور چوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑے کی نوبت آئے، جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، گالم گلوچ بہت کرتا ہے. یہاں ایک چیز مد نظر رہے کہ علماء نے نفاق کی دو قسمیں کی ہیں. ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی، عقیدے کے اعتبار سے. ایک منافق ہوتا ہے عملی، عمل کے اعتبار سے. قرآن و حدیث میں جس نفاق کی یا جس منافقت کی بہت زیادہ مذمت ہے، اور قرآن میں جس میں کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں ہوں گے، اس سے مراد ہے منافق اعتقادی، جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے پاس جا کے کہتا ہے میں تو ایمان لایا. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ منافق جو مدینہ منورہ میں جن کا ابتدا ہوئی اور بہت زیادہ بدترین طبقہ تھا، وہ منافق اعتقادی ہیں. اس حدیث میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ منافق عملی ہے، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، بد زبانی بہت کرتا ہے، تو وہ گویا منافق عملی کے راستے پر چل پڑا، نفاق اس کے اندر آ گیا. اب خدشہ یہ ہے خدا نخواستہ چلتے چلتے وہ کہیں اعتقادی نفاق کی طرف نہ پہنچ جائے. لہٰذا اگر کسی شخص میں یہ چیزیں ہیں تو اسے احتراز کرنا چاہیے. ایک آخر میں بات اور ذہن میں رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حدیث میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جیسے اس حدیث نے فرمایا کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں، اب ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دوسروں میں اس کی نشانیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ دیکھو جی فلاں کیسا فلاں کیسا فلاں کیسا، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں خدا نخواستہ میرے اندر تو اس میں سے کوئی نفاق کی صورت نہیں ہے. جیسے اگر کوئی وبا پھیلی ہو، ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ جناب آج کے لیے وبا پھیلی بھی، اس کی یہ علامات ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہر شخص کانشیس ہو جائے اور اپنے حوالے سے سوچے، اپنا جائزہ لے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت جن کو ارشاد فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں.
اللہ تعالی ہمیں نفاق سے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔